اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ خوش اخلاقی نام ہے اسلام کے عطا کردہ اخلاقی اصول و قوانین پر عمل پیرا ہونے کا۔ خوش اخلاقی کے ضمن میں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ خوش اخلاقی اس وقت در حقیقت صحیح معنوں میں خوش اخلاقی ہوگی جب کہ اس سے مقصد خدا کی رضا ہو۔ اگر اس کے سوا کوئی مقصد پیش نظر ہے تو وہ خوش اخلاقی نہیں بلکہ مفاد پرستی کے ضمن میں وہ چیز آئے گی۔ آج ہم آپ کے سامنے خوش اخلاقی کی 3 قسمیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں انہیں پیش کر رہے ہیں۔ کی سب سے زیادہ عام قسم وہ ہے جو بد اخلاقی کی بدترین قسم ہے۔ اس کی ایک صورت وہ ہے جس کو تاجرانہ اخلاق کہا جا سکتا ہے۔ ایک کامیاب دکاندار اپنے ہر گاہک سے انتہائی خوش اخلاقی کا معاملہ کرتا ہے، مگر اس خوش اخلاقی کے پیچھے ذاتی مفاد کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ دکان پر آنے والا گاہک اگر اپنا لبادہ اتار کر چندہ مانگنے والا آدمی بن جائے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ دکاندار کی خوش اخلاقی کی حقیقت کیا تھی۔ خوش اخلاقی کی ایک قسم وہ ہے جس کو تہذیب کہا جا سکتا ہے۔ یہ قسم خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقے کے درمیان رائج ہے۔ یہ لوگ جب باہم ملیں گے تو نہایت ترشے ہوئے الفاظ میں بات کریں گے، ایک بے معنی رائے کو بھی خوبصورت علمی الفاظ میں بیان کریں گے، آتشی موضوعات پر بھی وہ اس طرح بولیں گے جیسے کہ وہ برف کے موضوع پر بول رہے ہیں، اپنے مخالف سے بات کرتے ہوئے ایسا رویہ اختیار کریں گے جیسے ان کا اختلاف سراسر علمی اختلاف ہے۔ اس کو ذاتی مفاد سے کوئی تعلق نہیں، لیکن زیادہ گہرائی کے ساتھ دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ ان سب کی حقیقت مصنوعی اخلاقیات سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ان کا اول و آخر مقصد سماج میں مہذب کہلایا جانا ہے، نہ کہ فی الواقع اخلاقی اصولوں پر عمل کرنا۔ خوش اخلاقی کی ایک اور قسم وہ ہے جو بڑوں کے یہاں یعنی مذہب میں جو بڑے سمجھے جاتے ہیں ان کے یہاں پائی جاتی ہے۔ جو لوگ ان سے چھوٹے بن کر ملیں ان سے وہ پوری طرح خوش اخلاق بنے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ مسلم طور پر بڑائی کا مقام حاصل کر چکے ہوں ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ ہمیشہ خوش اخلاقی کا ہوتا ہے، مگر ان دونوں کا اخلاق سے کوئی تعلق نہیں۔ اول الذکر کے ساتھ یعنی چھوٹوں کے ساتھ ان کی خوش اخلاقی دراصل ان کے اس عمل کی قیمت ہوتی ہے کہ انہوں نے ان کی متکبرانہ نفسیات کے لیے غذا فراہم کی۔ ثانی الذکر کے ساتھ ان کی خوش اخلاقی اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ اپنے کو منسوب کرنا عوام کی نظر میں ان کی یہ تصویر بناتا ہے کہ وہ بھی بڑوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بڑے اس وقت اپنی خوش اخلاقی کھو دیتے ہیں جب کہ کوئی آدمی ان کی بڑائی کو چیلنج کرے، جب وہ کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے ان کی متکبرانہ نفسیات پر زد پڑتی ہوں۔ ایسے شخص کے مقابلے میں وہ فوراً اپنا لبادہ اتار دیتے ہیں۔ ان کی خوش اخلاقی اچانک بدترین بد اخلاقی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اخلاق کی یہ 3 قسمیں تھیں جو اکثر و بیشتر ہم اپنے ارد گرد اور خود اپنے آپ میں کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ اخلاقی اصولوں پر کسی ثانوی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے نہ اختیار کیا جائے بلکہ محض رضائے الہی کو مقصود بنا کر اخلاقی اصولوں کو اختیار کیا جائے۔ ہمیں اخلاقی اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی سخت ضرورت ہے، نیز اس کے پیچھے صحیح مقصد کو اختیار کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔